میں مقصد جو پیش نظر ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی ہمارے مذہب حقہ کے عقائد ہیں، نظریات ہیں، ان کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو جائے۔ اور چونکہ پہلی نشست ہے اور اس مہینے کی عظمتیں بھی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ وہ ہے کہ جس میں نوم فیہ عبادہ، اس میں سونا بھی عبادت قرار پایا ہے۔ لطف الہی ہے کہ اس مہینے میں ہم روزہ رکھ کے سو جائیں تو وہ سونا بھی عبادت ہے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں جو سانس لے رہے ہیں یہ ہر سانس پہ ایک تسبیح کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تسبیح کا کتنا ثواب ہے، حالانکہ سانس ہماری زندگی کے لیے لازم ہے، مگر اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سانس لینے پہ بھی ہمیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو تسبیح کا کتنا ثواب ہوگا۔ سارا سال ہم ایک قرآن پاک بسم اللہ سے والناس تک ختم کریں تو جتنا ثواب سارا سال پورے قرآن کے ختم کرنے کا ملتا ہے، اس مہینے میں ایک آیت پڑھنے کا اتنا ثواب۔ سبحان اللہ۔ ایک صلوات پڑھنے کا جتنا پورے سال میں ثواب بنتا ہے نا، پورا سال آدمی صلوات پڑھتا رہے، اس مہینے میں ایک صلوات محمد و آل محمد پر پڑھے، اس کا اتنا ثواب مل جاتا ہے۔ محمد و آل محمد بلندر صلوات۔ اور سب سے بڑھ کے ان سب باتوں سے جو اعلیٰ و عرفہ ہے وہ یہ ہے کہ دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اس مہینے میں تمہیں اللہ نے اپنا مہمان بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے دن متقی میرے مہمان ہوں گے۔ متقی لوگ جو ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ کے مہمان ہوں گے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں اپنا مہمان بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ہر بندے کو اللہ اپنا مہمان نہیں بناتا، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اور واجبات کو ادا کرتا ہے، یعنی متقی ہوتا ہے، اللہ اسی کو مہمان بناتا ہے۔ دنیا میں بھی متقین جو ہیں وہ اللہ کے مہمان ہیں، اور آخرت میں بھی روز قیامت الی الرحمن وفدا، یہ اللہ رحمان کے مہمان ہوں گے۔ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان خدا کا مہمان بن جائے۔ دنیا میں اگر کوئی امیر آدمی ہمیں اپنا مہمان بنا لے تو انسان خوشی محسوس کرتا ہے۔ کوئی اعلیٰ افسر، کوئی وزیر، کوئی صدر، کوئی بادشاہ اپنا مہمان بنائے تو انسان اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے ہیں کہ مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں مہمان بنایا گیا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بنائے وہ کتنے بڑے فخر کی بات ہے۔ تو خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا مہمان قرار دے۔ اور پھر یاد رکھیں جب اللہ کسی کو مہمان بناتا ہے نا، ہم جیسے معمولی لوگ بھی خواہش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مہمان خوش ہو کے جائے، ناراض ہو کے نہ جائے، کوئی کمی اس کی میزبانی میں رہ نہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کن فیکون کے خزانوں کا مالک ہے، جسے اللہ اپنا مہمان بنا دیتا ہے پھر اس کو اتنا عطا فرماتا ہے کہ انسان راضی ہو جاتا ہے اپنے پروردگار سے۔ صلوات بھیج دیں محمد اس نشستوں میں جو چند راتیں ہمیں میسر آئی ہیں، کوشش ہے کہ نہج البلاغہ سے گفتگو کی جائے، کیونکہ یہ وہ مظلوم کتاب ہے تو ہمارے مولا کی، لیکن ہم خود ہی اس سے غافل ہیں۔ جیسے ہم قرآن کریم کو بہت کم ٹائم دیتے ہیں، کبھی کبھار وقت مل جاتا ہے تو خیر طالب علم تو روزانہ ہی پڑھتے ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، کبھی کبھار ہوا قرآن کھول لیا، کوئی سورہ پڑھ لیا کچھ، لیکن نہج البلاغہ بیچارہ وہ ہے کہ اس کو بہت ہی کم موقع ملتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا۔ حالانکہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کو اہل سنت کے علماء نے کہا ہے، جیسے یہ جو ہے اس کی شرح لکھنے والے ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا ہے کہ تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق، نہج البلاغہ اللہ کے کلام کے بعد اور ساری دنیا کے کلام سے بالا تر ہے۔ یعنی قرآن کریم کے بعد جس کتاب کا نام آتا ہے وہ مولا متقیان کے خطبوں کی کتاب ہے نہج البلاغہ۔
نہج البلاغہ کے سلسلے میں بھی گزارش یہ ہے کہ یہ سید رضی نے جمع کی ہیں مولا کے خطبے، مختلف کتابوں میں تھے، اس میں جو علامہ نقل صاحب نے مقدمہ لکھا ہے وہ بہت پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، خصوصاً طالب علموں سے گزارش ہے کہ وہ اس کا خوب مطالعہ کریں کہ علامہ نقن مرحوم جو تھے، علامہ علی نقی نقن انڈیا کے جو تھے، وہ کتنا اس پر دسترس رکھتے تھے کہ انہوں نے فی البدی بیٹھ کے یہ مقدمہ لکھوایا ہے، اتنا ضخیم مقدمہ ہے کہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ نے جب اس کا ترجمہ کیا اور نقن صاحب لاہور میں آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے رکھا کہ آپ اس پہ کوئی دیباچہ کوئی مقدمہ لکھ دیں، تو انہوں نے فی البدی یہ مقدمہ لکھوایا ہے بیٹھ کے، اور کتنا طولانی ہے، کتنا ان کو عبور حاصل تھا کہ انہوں نے نہج البلاغہ جیسی عظیم کتاب پر دیباچہ فی البدی اسی وقت فوراً بیٹھ کے اتنے بڑے یہ لوگ اہل علم تھے، تو ان لوگوں کی قدر دانی کرنی چاہیے، اور قدر یہی ہے کہ اس کا مطالعہ کریں اور اس کا ثواب ان کی روح کو حصال کریں۔ تو سید رضی اور سید مرتضیٰ یہ دو بھائی تھے، اور یہ دونوں شیخ مفید کے شاگرد ہیں۔ شیخ مفید نے خواب دیکھا کہ جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا دو بچے لے کے تشریف لائی ہیں، اور کہا کہ شیخ ان بچوں کو فقہ کی تعلیم دو۔ تو شیخ مفید خواب سے جاگ کے بیٹھ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ خواب کی تعبیر کیا ہے۔ جناب سیدہ دو بیٹے لے کے آئی ہیں، کہ ہمارے ذہن میں یہی ہے کہ جناب سیدہ کے بیٹے امام حسن اور حسین علیہ السلام۔ تو صبح جب مسجد کرخ میں بغداد میں اپنے درس میں گئے پڑھانے کے لیے، تو مسجد پر بتایا گیا دروازے پر کوئی سیدزادی آئی ہیں، دو بچے لے کے آئی ہیں، اور بی بی نے آ کے کہا کہ شیخ میرے بچوں کو آپ پڑھائیں گے؟ تو شیخ مفید رو پڑے اور کہا کہ بی بی ان بچوں کی تو سفارش جناب سیدہ نے خواب میں فرما دی ہے۔ یہ دو بچے تھے جو بہت چھوٹی عمر میں آئے ہیں۔ بڑے بھائی کا نام تھا سید مرتضیٰ، جنہیں مولا کائنات نے پھر علم الہدا کا لقب عطا کیا، اور چھوٹے بھائی تھے سید رضی۔ تو سید رضی کا شوق ادبی تھا، وہ فصاحت اور بلاغت سے ان کی رغبت تھی، اور سید مرتضیٰ علم فقہ کے ماہر بنے۔ تو وہ بڑے بھائی تھے، یہ نوجوانی میں فوت ہوئے، 47 سال سید رضی کی عمر تھی، مگر اس 47 سال کی قلیل سی عمر میں اللہ نے اتنی برکت عنایت فرمائی ہے کہ سید مرتضیٰ کی کتاب تو صرف مدارس میں اور لائبریریوں تک رہ گئی ہے، مگر یہ سید رضی کی جو خدمت ہے نہج البلاغہ کی، یہ تا قیامت ہر شیعہ کے گھر میں موجود ہے۔ تو جب نہج البلاغہ کوئی کھولتا ہے تو یقیناً اس کا براہ راست ثواب جو ہے وہ سید رضی کے نام اعمال میں جاتا ہے۔ سید مرتضیٰ کی عمر ماشاءاللہ زیادہ 80 سال پائی، سید رضی کی عمر 47 سال تھی، بالکل امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جتنی عمر پائی۔ تو انہوں نے یہ خطبے جمع کیے ہیں، اور یہ سارے خطبے نہیں ہیں، مولا کا سارا کلام نہیں ہے، وہ مخصوص کلام انہوں نے منتخب کیا جو انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھانے، یعنی فصاحت اور بلاغت سکھانے کے لیے اس کو، یعنی ایک درسی کتاب کے عنوان سے اس کو تحریر کیا تھا۔ ورنہ امیر المومنین علیہ السلام کا اس سے بھی اور زیادہ کلام موجود ہے کہ جو عام فہم نہیں ہے، کہ امام کا کلام کا امام ہوتا ہے، کلام الامام امام الکلام، جیسے امام ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا، اسی طرح ان کا کلام بھی ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ نہج البلاغہ کے حالانکہ اتنے 20 ترجمے ہو چکے ہیں ہر زبان میں، انگلش میں، عربی میں، فارسی میں، اردو میں اور زبانوں میں بھی، اس کے باوجود حالانکہ اردو میں بھی اس کے کئی ترجمے ہیں، اس کے باوجود بھی من و عن مولا کا کلام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو اس سے بھی اعلیٰ عرفہ کلام ہے، یعنی اور مشکل، جس میں مولا نے حکمتیں بیان کی ہیں، بہت ہی مشکل سے سمجھ میں آنے والی چیز ہے۔ نہج البلاغہ کے سلسلے میں چونکہ آج ابتدائی گفتگو ہے، کسی نے ہم مومنین میں سے کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا نہج البلاغہ کو، کتنی دفعہ پڑھا ہوگا؟
کسی نے زندگی میں ایک دفعہ اول سے آخر تک پڑھ لیا ہوگا، کسی نے بہت محنت کی ہوگی، 2-4 دفعہ، بڑے بڑے علماء جو ہیں انہوں نے 10-20 دفعہ پڑھ لیا ہوگا، یہ میرا حسن ظن ہے۔ جارج جارڈک ایک عیسائی گزرا ہے، لبنان کا عیسائی۔ لبنان میں آپ کو پتہ ہے وہاں عیسائی بھی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، 3 قومیں زیادہ وہاں آباد ہیں۔ جارج جارڈک یہ 80 اور 90 کی دہائی کے درمیان فوت ہوا ہے ابھی۔ یہ عیسائی تھا اور ظاہر ہے وہاں کے لوگوں کی زبان عربی تھی۔ عرب علاقوں میں جو عیسائی آباد ہیں، یہودی ہیں، ان کی زبان عربی ہے۔ فلسطینی یہ جو ہے اسرائیلی یہودی جو ہیں یہ بھی عربی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کی اپنی زبان بھی ہے لیکن عربی بھی وہ سمجھتے ہیں۔ جارج جارڈک کہتا ہے کہ بچپن میں مجھے میرے بڑے بھائی نے کتاب دی کہ یہ پڑھو، وہ کتاب تھی نہج البلاغہ۔ توجہ فرمائیں، نہج البلاغہ ان کے بھائی نے اس کو دی کہ اس کو پڑھو۔ کتنی دفعہ پڑھا ہوگا؟ عیسائی ہے یہ، 200 مرتبہ۔ وہ اس نے اپنے مقدمے میں خود لکھا ہے کہ میں نے 200 مرتبہ، وہ ہم کہہ رہے ہیں امام علی علیہ السلام، وہ تو ظاہر ہے کہ عیسائی ہے، اس نے کہا میں نے علی کے خطبوں کی کتاب نہج البلاغہ کو 200 مرتبہ پڑھا، 200 ٹائم، اول سے آخر تک۔ اب ظاہر ہے وہ عیسائی ہے، اس کا پڑھنے کا انداز ہمارے والا نہیں ہے۔ ہم پڑھیں گے تو کہ مولا نے اسلام کے بارے میں کیا فرمایا، قرآن کے بارے میں کیا فرمایا، توحید کے بارے میں، نبوت، قیامت، امامت، خود خاندان بنی ہاشم کے بارے میں کیا فرمایا، ہمارا تو یہ نقطہ نظر ہوتا ہے، یا اور اخلاقی باتیں۔ وہ عیسائی تھا، اس نے اس نقطہ نظر سے اس کتاب کو پڑھا کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ نے انسانوں کے بارے میں کیا کہا ہے، حقوق بشر کے بارے میں کیا کہا، انسانوں کے حقوق کے بارے میں کہ انسانوں کا ایک دوسرے پر کیا حق ہے اس دنیا میں، معاشرے میں، حضرت علی نے اس بارے میں کیا کہا۔ وہ کہتے ہیں اس نظریے سے میں نے 200 مرتبہ نہج البلاغہ پڑھا، اور اس نے یہ اندازہ لگایا اور اس سے یہ اپنا ایک نظریہ قائم کیا کہ جتنا حقوق بشر پہ حضرت علی نے زور دیا ہے کہ نظام عدل قائم ہو جائے، عدل کے نظام پر حضرت علی سے زیادہ وہ کہتا ہے کسی اسلامی خلیفہ نے کام نہیں کیا، اور کسی مذہب نے بھی کام نہیں کیا، چاہے وہ عیسائیت کا مذہب ہے، چاہے یہودیت ہے، چاہے اسلام ہے، جتنے بھی آسمانی ادیان وہ کہتا ہے اس میں سب سے زیادہ عدل پر کہ معاشرے میں کسی پہ ظلم نہ ہونے پائے، انسانوں پر عدل قائم ہو، اس میں سب سے زیادہ کام جو کیا ہے وہ کہتا ہے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا۔ بلندتر صلوات۔ اور پھر اس نے اسی نام سے کتاب لکھی، حضرت علی کے خطبوں سے لے کے عدل کے موضوع پر ایک کتاب لکھی جس کا نام رکھا ندائے عدالت انسانیہ، صوت و عدالت الانسانیہ، انسان کے عدل کی آغاز۔ اور پھر وہ ضخیم کتاب ہے، اب تو 4-5 جلدوں میں۔ وہ کہتے ہیں میں نے یہ بڑی محنت کی، 20 سال لگے اس کتاب کو لکھنے میں۔ اب مسئلہ تھا کہ اس کو چھپوایا جائے، اس کو پوری دنیا میں پھیلایا جائے، جہاں جہاں انسانی معاشرے ہیں، متمدن لوگ ہیں، ان تک یہ کتاب پہنچائی جائے۔ اب ظاہر ہے پوری دنیا میں وہ چاہتا ہے کہ یہ کتاب پھیل جائے، لوگ اس کو پڑھیں، یعنی کہ حضرت علی نے انسانوں کے لیے نظام عدل پہ کیا محنت کی اور کیا کیا جملے ارشاد فرمائے، مگر سرمایہ نہیں ہے، کہاں سے چھپوائے کتاب۔ وہ میں سعودی عرب گیا، وہاں کے لوگوں سے ملا، تاجروں سے ملا کہ بھئی یہ آپ کے چوتھے خلیفہ کی یعنی نہج البلاغہ سے میں نے یہ موضوع لیا اور اس پر کتاب لکھی ہے، آپ مجھے
امداد دیں، پیسے دیں، میں اس کو چھپواؤں، آپ کے خلیفہ کی کتاب ہے، پورے عالم اسلام میں اور پوری دنیا میں پھیلاؤں، مگر کسی نے کوئی میری امداد نہیں۔ یہ وہاں سے مصر گیا، مصر بڑا تجارتی مرکز تھا، اب بھی ہے، تو وہاں کے سرمایہ داروں سے ملا، جامعۃ الازہر جو مصر کی سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی ہے وہاں گیا، کسی مفتی نے، کسی تاجر نے کوئی امداد نہیں کی، ایک پیسہ بھی مجھے نہیں دیا۔ میں پھر واپس لبنان آ گیا، کلیسا میں بیٹھا ہوا تھا اپنی عیسائیوں کی عبادت گاہ میں، اور بڑا پریشان اور اداس بیٹھا، توجہ فرما رہے ہیں؟ تو کلیسا میں جو پادری تھا اس نے مجھے پریشان دیکھا تو کہا کہ جارج تم پریشان کیوں ہو؟ اس نے ساری صورتحال بتائی کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنی بڑی کتاب لکھی ہے، اور مسلمانوں کے خلیفہ کے بیانات ہیں، اور وہ کوئی اس کو چھپوانے میں میری مدد دینے کو تیار نہیں۔ تو اس پادری نے کہا کہ میں چھپواؤں گا، میں پیسے دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عیسائی پادری، کوئی مسلمان نہیں ہے، کوئی شیعہ نہیں ہے، عیسائی پادری۔ اس نے کہتا ہے مجھے بہت خطیر رقم دی، اور اس سے میں نے یہ کتاب صوت و عدالت الانسانیہ نام کی کتاب، اس کا ترجمہ کیا انسانی عدل کی آواز، اس کو میں نے بہت بڑی تعداد میں چھپوایا اور مسلمان ملکوں میں بھیجا، اور جہاں جہاں عربی سمجھی، اصل کتاب اس نے عربی میں لکھی تھی، وہاں بھیجی، اور ہاتھوں ہاتھ وہ کتاب بک گئی، اور بڑی رقم جو تھی وہ اس کو واپس آ گئی۔ پھر وہ یہ پیسے لے کے پادری کے پاس گیا تاکہ اسے یہ پیسے واپس کرے جتنے بھی اس نے دیے تھے۔ پادری نے کہا کہ یہ پیسے میں نے واپس لینے کے لیے نہیں دیے تھے، یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں، میں تو چاہتا تھا کہ حضرت علی کے احسانات میں سے ایک احسان کا بدلہ اتار سکوں جو انہوں نے ہم پر کیا۔ جارج جارڈک کہتا ہے میں نے پوچھا پادری سے کہ حضرت علی کب دنیا سے چلے گئے، تم آج ان کے احسانات کی بات کر رہے ہو، انہوں نے کون سا احسان تم پر کر دیا جس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتے تھے؟ اس نے کہا دیکھیں یہ ہوتی ہے احسان کو قدردانی کرنا، وہ عیسائی ہو کے علی کے احسانات کی قدردانی کر رہا ہے، بدقسمتی یہ کہ آج مسلمان جو ہے وہ حضرت علی کی احسان فراموشی کرتا ہے، احسان کی قدردانی نہیں کرتا۔ عیسائی پادری نے کہا کہ جب حضرت علی خلیفہ بنے اور آپ نے مدینے سے اپنی خلافت کے مرکز کو کوفہ میں منتقل کیا، کوفے میں اور اس کے ارد گرد عیسائی بہت آباد تھے، تو ہمارے عیسائیوں کا ایک وفد جا کے حضرت علی سے ملا۔ اب ظاہر پریشانی ہو گئی کہ خلیفۃ المسلمین پہلے تو مدینے میں رہتا تھا، کوفہ بہت دور تھا، کوفے والے متاثر نہیں ہوتے تھے، اب تو مرکز آ گیا کوفہ میں، خلیفہ اٹھ کے آ گیا کوفے میں، تو اللہ جانے ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ تو وفد جا کے ملا اور کہا کہ علی آپ خلیفہ بن کے آ گئے کوفے میں، اب ہمارے کیا حقوق ہوں گے آپ کی اس حکومت میں اور دارالخلافہ میں؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ بالکل عیسائیوں کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے ہوں گے، جتنے حقوق اسلام نے انسانوں کے دیے ہیں وہ مسلمانوں کے ہوں یا عیسائیوں کے یا یہودیوں کے، انسانی حقوق میں سب برابر ہیں، اور میں کسی میں کوئی فرق نہیں رکھوں گا۔ وہ عیسائی کہتا ہے ہمارے پادریوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی نے صرف کہا نہیں کر کے دکھایا، اور ایسا کر کے دکھایا کہ مسلمانوں سے زیادہ انہوں نے ہم عیسائیوں کے حقوق کا خیال رکھا۔ نعرہ حیدری! ایسے ہی حضرت علی کی محبت غیر مسلموں کے دلوں میں نہیں آئی ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی محبت عیسائی ہوں، یہودی ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، مسلمان تو خیر بہت ہی پیچھے رہ گئے ہیں، دیگر اقوام کے دلوں میں امیر المومنین کی بے حد محبت ہے، کتابیں لکھی ہیں انہوں نے۔ وہ کہتا ہے ان کا یہ سارے پیسے امیر المومنین کے نام پر لے جا کے غریبوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ اب جب یہ کتاب پھیل گئی، اب کہتا ہے میرے پاس خط آنے شروع ہو گئے۔ کمال کا جملہ یہ ہے اس کا، وہ کہتا ہے مصر سے، سعودی عرب سے اور مسلمان ملکوں سے
مجھے بڑے بڑے خط آئے کہ تمہارا انداز تحریر بہت خوبصورت ہے، تمہارے لکھنے کا اسلوب بڑا پیارا ہے، اسلام میں حضرت علی سے بھی بڑی بڑی شخصیتیں موجود ہیں، اور انہوں نے ایک دو نام بھی، اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تو لکھے ہیں، آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ ان پر بھی کتابیں لکھیں، انہوں نے بھی بڑی اچھی حکومت کی ہے، انہوں نے بھی عدل نافذ کیا ہے، اب ان پر کتابیں لکھو، جو خرچہ آئے گا ہم تیرا خرچہ بھی دیں گے، کتاب چھپوانے کا بھی۔ وہ کہتا ہے میں نے سب کے ساتھ معذرت کر لی، اور جواب میں یہ جو جملہ لکھا ہے یہی سب سے بلند و بالا جملہ اس نے کہا، جب میں نے علی ابن ابی طالب پر کتاب لکھ دی نا، اب میرا قلم کسی اور کے بارے میں اٹھتا ہی نہیں، اور میں علی کے بعد کسی کو اس لائق ہی نہیں سمجھتا کہ اس کی شان میں کوئی کتاب مقصد یہ تھا کہ وہ عیسائی ہو کے 200 مرتبہ نہج البلاغہ کو پڑھا، اور ہم مسلمان ہو گئے کتنا پڑھتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے نہج البلاغہ، اور اس کا بڑا اردو میں ترجمے کئی ہوئے ہیں، بہترین ترجمہ جو ہے وہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کا ہے، اور آج کی چونکہ پہلی نشست ہے تو امیر المومنین دیکھیں سارا یہ ہمارا جو دین ہے جس کے لیے سارا نظام اللہ نے قائم کیا وہ ہے اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، خداوند عالم نے اگر کسی کو دین کہا ہے تو وہ اسلام ہے۔ باقی جتنے بھی مذاہب ہیں یہ خداوند عالم کے نزدیک وہ اہمیت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ نے تو ایک ہی دین بنایا ہے بنام اسلام، جناب آدم سے لے کے جناب خاتم تک اور حضور سے لے کے قیامت تک خدا کا دین ایک ہی ہے، اسلام۔ باقی ادیان بگاڑ لیے گئے، جتنے بھی انبیاء آئے بنیادی تعلیمات جو تھیں وہ ایک ہی رہی ہیں، شریعتیں بدلتی رہیں لیکن بنیادی اصول جو تھے دین کے اسلام کے وہ تمام انبیاء نے ایک ہی رکھے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ اور پھر انبیاء کے بعد لوگ اس میں اپنی مرضی سے کمی کرتے گئے، بیشی کرتے گئے، اضافہ کیا، کچھ کو نکال دیا، کچھ کو ڈال دیا، جو اچھا لگا اس کو ڈال دیا، جو اچھا نہ لگا اس کو نکال دیا، تحریف ہوتی رہی، دین بگڑتے چلے۔ باقی دین جتنے بھی بنے وہ مختلف نام، کوئی عیسائی ہو گئے جناب عیسیٰ کے نام پر چلے، یہودی ہو گئے وہ یہودا جو حضرت یعقوب کے بیٹوں میں سے ایک بیٹے تھے ان کے نام پر ہو، کوئی اور دین بن گیا، کوئی سبائی بسائی بھی بن گیا، اور کوئی جناب وہ آتش پرست زردشتی بن گئے، کوئی یزدانی بن گئے، کوئی اہریمنی بن گئے، مختلف نام سے لوگوں کے نام پر دین بنتے چلے گئے۔ لیکن اسلام جو اللہ کا دین ہے، جو حقیقی دین ہے، اس کا نام اسلام ہے، کسی شخصیت کے نام پر نہیں ہے۔ اس کو آپ محمدی بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو احمدی بھی نہیں کہہ سکتے، اس کو رکھا گیا اسلام، اور اسلام بنا ہے سلم سے، سلم یعنی سلامتی، اور چونکہ اللہ نے کہا یہ دین عین فطرت کے مطابق ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین وہی فطرت ہے جس پر لوگوں کو پیدا کیا، تو انسان کی فطرت ہے کہ میں صحیح و سالم رہوں۔ دین اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فطرت ہے صحیح و سالم رہنا، کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے اور میں بھی کسی کو نقصان نہ پہنچاؤں۔ ٹھیک ہے انسان فطرت کے برخلاف، یہ تو ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے، لیکن اکثریت اس طرف چلی گئی کہ ہم کسی کو نقصان پہنچائیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن اللہ نے اپنے دین کا نام رکھا ہے اسلام، متعدی ہے، باب افعال سے ہے کہ خود بھی محفوظ رہو اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے دو۔ اسلام نے ایک دوسرے سے ملنے کا لفظ بھی جو دیا ہے وہ بھی اسی سے بنتا ہے، السلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، وہ بھی جواب میں کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، یعنی سلامتی ہی سلامتی۔ اور پھر جان کی سلامتی، روح کی سلامتی، بدن کی سلامتی، فکری سلامتی، ذہنی سلامتی، ہر چیز میں دین اسلام کے سلامتی ہی سلامتی ہے انسانوں کی۔ اور یہ جو ہمیں عبادات دی گئی ہیں،
یہ بھی ہماری سلامتی کے لیے. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہماری زکوٰۃ، ہماری اور جتنی بھی ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. وہ بے نیاز ہے ان چیزوں سے. یہ سب چیزیں ہماری صحت و سلامتی کے لیے ہیں. روزہ رکھو، آپ کی صحت بھی محفوظ رہے گی. یعنی 11 مہینے جو جی چاہتا ہے ہم کھا پی جاتے ہیں. اس مہینے میں ٹریننگ دی گئی ہے تاکہ تمہارا بدن صحیح و سالم رہے، اور صرف بدن ہی نہیں، روح پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. جناب سیدہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا مسجد نبوی میں جا کے، اس میں فلسفہ احکام کو بیان کیا ہے کہ جعل اللہ الایمان لکم تطہیرا لکم عن الشرک. اللہ نے ایمان لانا اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہیں شرک سے پاک کر دے. یعنی شرک سے پاک ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، جان محفوظ ہو جائے گی. پڑھتے ہیں فقہ میں جہاد کے باب میں کہ جب کوئی کلمہ توحید پڑھ دے، جتنی شدت کی جنگ کیوں نہ ہو رہی ہو، اگر اس کافر نے، مشرک نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھ دیا تو اس کی جان بھی محفوظ ہو گئی، اس کا مال بھی محفوظ ہو گیا. اب اسے نہ کوئی قتل کر سکتا ہے، نہ اس کا مال کوئی غنیمت کے طور پہ لوٹ سکتا. یعنی کفر اور شرک سے پاک ہوئے، سلامتی کے دائرے میں آ گئے، جان بھی محفوظ اور مال بھی. وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ. اور اللہ نے نماز اس لیے واجب کی ہے تاکہ تمہارے دماغوں کو تکبر سے پاک کر دے. یعنی اب یہ عبادت اس لیے ہے کہ تکبر سے پاک ہو جائے. تکبر انتہائی ذلت آمیز اور ذلیل ترین مقام ہے انسان کے لیے کہ وہ متکبر بن جائے. اچھا، جب تکبر ختم ہو جائے گا پھر انسان کے اندر عاجزی آ جائے گی، انکساری آ جائے گی کہ یہ جگہ جو میری اعلیٰ و عرفہ ترین مقام ہے انسان کا، ماتھا، پیشانی، جب اللہ نے اس کو زمین جیسی، مٹی جیسی ادنا چیز پہ رکھوا دیا، یعنی جو ہمارے پیروں کے نیچے ہے، جو ہمارے جوتیوں کے نیچے ہے زمین، جب اس زمین پر اللہ نے ہمارا اعلیٰ ترین مقام پیشانی اور سر کو رکھوا دیا تو پھر تکبر نکل جائے گا نا. جب تکبر نکل جائے گا اور عاجزی اور انکساری آ جائے گی تو انسان پھر کسی پر ظلم نہیں کر سکتا. ظلم کرتا ہے انسان تکبر کی وجہ سے. تو جب عاجزی اور انکساری آ جائے گی تو تکبر کہاں رہے گا؟ جان محفوظ ہو جائے گی، اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. اور بی بی نے فرمایا کہ وَالصَّوْمَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ. اور روزہ اس لیے واجب کیا تاکہ تمہارا خلوص ثابت ہو جائے. ہر شے آپ کے سامنے موجود ہوتی ہے، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، تمام حلال چیزیں کھانے پینے کی موجود ہوتی ہیں، گھر میں آپ اکیلے بھی ہوتے ہیں، مگر جب روزہ ہے تو انسان کچھ نہیں کھاتا پیتا. کیوں؟ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے. یہاں اخلاص ثابت ہوگا، اخلاص بھی ثابت ہوگا. اور ڈاکٹر لوگ اس کی توجیہ کرتے ہیں کہ جی آپ کا بدن بھی صحیح و سالم رہے گا. آپ کے کھانے میں جب اعتدال پیدا ہو جائے گا، جب کھانے کا ایک ٹائم فکس ہو جائے گا، صبح کو کھانا ہے، شام کو کھانا، تو مولا کائنات نے بھی کیا فرمایا ہے کہ جب بھوک لگے تب کھاؤ، جب بھوک باقی ہو تو ہاتھ کھینچ لو، چھوڑ دو، بلا ضرورت نہ کھاؤ. کبھی بیمار نہیں پڑو گے. تو روزے میں بھی ایسے ہی ہے، سحری کے ٹائم کھائیں گے، افطاری کے ٹائم کھائیں گے، سارا دن کچھ نہیں کھائیں گے تو بدن خود بخود صحیح و سالم. یعنی آپ سوچتے چلے جائیں زکوٰۃ کیوں واجب ہے؟ نمان فی الرزق ہے، آپ کا رزق بھی بڑھے گا اور مال کی محبت بھی دل سے نکلتی چلی جائے. یعنی ہر چیز میں کئی کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان ہر طرح سے محفوظ رہ سکتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں محفوظ رہ جاتا ہے عذاب سے. ایسا نام اللہ نے اس دین کا رکھا ہے اسلام کہ جس میں اول سے لے کے آخر تک دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی انسان کے لیے انفرادی بھی اور اجتماعی بھی سلامتی ہی سلامتی ہے. تو ہمیں اپنے اسلام کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. اور امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی نے اسلام کی تشریح نہیں کی کہ اسلام ہے کیا. جب کسی نے پوچھا کہ مولا اسلام کیا ہے، ہمارے لیے اسلام کی تھوڑی سی تعریف فرما دیں، تو مولا کائنات نے اتنے خوبصورت انداز سے اس کی تشریح فرمائی ہے کہ دنیا میں نہ امیر المومنین سے پہلے کسی نے اسلام کی ایسی تعریف کی، چونکہ خود فرما رہے کہ آج میں ایسی تعریف کرتا ہوں اسلام کی
کہ مجھ سے پہلے کسی نے اسلام کو ایسے ڈیفائن نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اسلام کی ایسی تعریف کسی نے نہیں سمجھائی ہے مجھ سے پہلے. اور دیکھیں اسلام کتنا اہم ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران. اور اس کے بعد کچھ آیتوں کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی اور اسلام اگر لاؤ گے، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یعنی قیامت کے دن اگر کوئی اور دین پیش کرے گا اسلام کے علاوہ تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا. پروردگار صرف اسلام کو ہی قبول کرتا ہے. اور اس سے اندازہ لگائیں کہ مسلمان ہونا کتنا عظیم ہے. ہم نے اس لفظ مسلمان کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے. یہ بھی بات ایک ذہن میں آ گئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، دوسرے مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں. مومن انسان تبھی بنے گا جب پہلے مسلمان بنے. بے شک بے شک بے شک. چونکہ سب سے پہلا درجہ ہے اسلام کا مسلمان ہونا. مسلمان ترقی کرے گا تو مومن بنے گا، مومن ترقی کرے گا تو متقی بنے گا. مدارج ہے قرآن میں خداوند عالم کیا فرماتا ہے؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین. اس لفظ کو اگر ہر مسلمان سمجھ لینا تو ہمارا معاشرہ بہترین معاشرہ بن جائے، ویسا بن جائے جیسے خدا چاہتا. سبحان اللہ. عام تاثر یہ ہے کہ بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے. بالکل یہ ظاہری ہے. اس میں جیسے وہ اصول کافی میں بھی حدیث ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس کو 3 فائدے دنیا میں پہنچیں گے. جان محفوظ ہو جائے گی، قتل نہیں کر سکتا کوئی اس کو جنگ میں جہاد میں. مال محفوظ ہو جائے گا، اس کے مال کو لوٹا نہیں جا سکتا. مسلمانوں میں شادی کر سکتا. بس یہ 3 فائدے اس کو ملے. ثواب نہیں ملے گا مال کو، وہ مومن کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن یہ نظریہ دیتا ہے کہ جو مسلمان ہے وہ کوئی جرم کرتا ہی نہیں. سبحان اللہ. اب جرم کوئی یہ نہ سمجھے کہ جناب کسی کو قتل کر دیا تو جرم ہے. قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. نعوذ باللہ کوئی اور غلط کام کرتا ہے، بہت بڑے بڑے جرم ہیں. لیکن جو دنیا کے قانون کو بھی سمجھتا ہے. ہم مثلا جا رہے ہیں، میں مثال یہ دیا کرتا ہوں اس کی عام طور پر، کوئی چوک میں سے گزر رہا ہے، ٹریفک کا سگنل توڑ دیتا، ریڈ لائٹ ہوئی ہے، سرخ اشارہ ہے، وہاں سے گزرنا منع ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی ادھر سے بھی کوئی ٹریفک نہیں آ رہی، ادھر سے بھی نہیں آ رہی، دوسری طرف سے بھی نہیں آ رہی، تو میں اپنی گاڑی موٹر سائیکل جو بھی ہے گزار کے چلا گیا. نقصان کوئی نہیں ہوا. لیکن قانون کی نظر میں یہ مجرم ہے. حالانکہ معمولی چیز ہے. روزانہ آپ چوراہے میں جا کے دیکھ لیں، سینکڑوں لوگ جو ہیں اس طرح کا کام کر رہے ہیں. پاکستان ہے ہمارا، ہر طرح سے ٹریفک آ بھی رہی ہو پھر بھی سگنل توڑ کے گزر جاتے ہیں. روزانہ کا مشاہدہ. لیکن قانون دنیا کی نظر میں یہ بھی جرم ہے. اگر پکڑا جائے تو اس پہ بھی سزا ہے، اس پر بھی جرمانہ ہو جاتا ہے. یعنی حالانکہ معمولی چیز ہے یہ، مگر جرم کا معنی کیا ہے؟ قانون شکنی کرنا. وہ چاہے معمولی حیثیت کی شکنی ہو، قانون توڑنا ہو معمولی حیثیت کا، چاہے بہت بڑے انداز سے توڑا ہے قانون، جرم ہے. اسلام میں بھی ایسے پوری شریعت ایک قانون الہی ہے. اس میں آپ ذرا سی معمولی سی چیز کوئی لے لیں، کیا ہو سکتی ہے معمولی سی چیز؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سب سے معمولی چیز جو شریعت کی خلاف ورزی ہم سمجھتے ہیں وہ کیا ہو سکتی ہے؟ میری نظر کہہ رہا ہوں میں، قانون یا اسلام کی نظر نہیں ہے، میری نظر میں سب سے معمولی جو میں کسی کے لیے جرم کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ جا رہا اور میں اس کو تنزیہ طور پر یوں اشارہ کروں. ہوتا ہے نا، آنکھ سے اشارہ کرے، ہاتھ سے. اس کو بھی قرآن نے بہت بڑا جرم، ویل لکل ہمزہ لمزہ. حالانکہ اس سے کسی کا نقصان نہیں ہے، ممکن ہے کوئی دیکھ بھی نہ رہا ہو، مگر چونکہ اللہ نے یہ قانون بنایا ہے کہ کوئی کسی کی طرف تنزیہ اشارہ بھی نہ کرے. وہاں تھا کہ معمولی سا اشارہ بھی نہ توڑے، میں اپنی نظر سے کہہ رہا ہوں. اور یہاں یہ کوئی کسی کی طرف معمولی طور پہ تنزیہ اشارہ کہ اس کی
ذرا سی 1% بھی کہیں، بھلے 1% بھی یعنی زیادہ کہہ دیا، 0.001% بھی اس کی اہانت اور توہین نہ ہوتی ہو، اگر ہوتی ہے تو اللہ اس کو بھی جرم کہے گا۔ اب دیکھیں مجرم ہوتا ہے، چاہے یہ چھوٹا سا مجرم ہو یا خدا نہ کرے کسی کو قتل کر کے مجرم بن گیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر سا قرار دیں گے؟ نہیں، قرآن نے نظریہ دیا ہے، ہم مسلمان ہونا، اب جو ہمارا معاشرہ ہے اس کو دیکھ لیں آپ کے سامنے، مسلمان مجرم نہیں ہوتا اور مجرم کبھی مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کے مقابلے میں نہ کفار کہا ہے، نہ مشرکین کہا ہے، نہ کچھ اور لفظ استعمال، نہ منافقین کہا ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر ٹھہرائیں گے؟ یعنی مسلمان ہونا خدا کے نزدیک کتنا اعلیٰ و عرفہ ہے کہ مسلمان یعنی کوئی ظلم نہ کرنے والا، کوئی جرم نہ کرنے والا۔ هو سماکم مسلمین، اس نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے۔ مسلم کا معنی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے جو تعریف فرمائی ہے، اگر دنیا اس کو سمجھ لے تو کوئی مسلم کبھی مجرم نہ بنے، کوئی مسلمان معمولی سا بھی جرم نہ کرے۔ کیوں؟ اسلام کا معنی مولا فرما رہے ہیں الاسلام هو التسلیم۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ سر کو جھکا دینا۔ تسلیم یعنی سر تسلیم خم کرنا، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے۔ مولا نے فرمایا جیسی تعریف میں کروں گا، مجھ سے پہلے کبھی کسی نے اسلام کی ایسی تعریف نہیں کی۔ الاسلام هو التسلیم۔ تسلیم کا معنی کیا ہے؟ سر جھکا لینا، کہ خدایا تیرا جو حکم بھی ہے سر تسلیم میرا خم ہے اس کے ساتھ، چاہے چھوٹے سے چھوٹا حکم ہو چاہے سے بڑے سے۔ پھر قرآن نے فرمایا تسلیم ہو یقین۔ تسلیم ایسے ہی تھوڑی ہو جاتا ہے انسان، کوئی ایسے ہی کسی کے سامنے سر جھکا دیتا ہے؟ اور پھر خدا کی بات ہے، خدا کو دیکھا ہی نہیں کسی نے، جنہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے سامنے ہم سر تسلیم خم نہیں کرتے، تو جس کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کفار و مشرکین کے لیے یہی بات سب سے بڑی مشکل تھی نا، کہ بھئی ہمارے بت پڑے ہیں، ان کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، تیرے خدا کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ جس کو دیکھا ہی نہیں اس کو کیسے مان؟ بھی پوچھتے کہاں رہتا ہے تمہارا اللہ، کب سے ہے تمہارا اللہ، کب تک رہے گا تمہارا اللہ؟ فرماتے ہیں سر ایسے ہی نہیں تسلیم ہوتا۔ التسلیم هو الیقین، جب تک انسان کے دل میں یقین نہ آ جائے اس کا سر کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارا سر تسلیم نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، باقی دنیا کو چھوڑیں، ہم تو مولا کائنات کے ماننے والے۔ کبھی ہوتا ہے مان لی اللہ کی کوئی بات، ہنسی بھی آتی ہے اور پھر اپنی حالتوں میں رونا بھی آتا ہے۔ جہاں انسان کا خرچ نہ ہو وہاں تسلیم ہو جاتے ہیں کبھی کبھی، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، خرچہ کوئی نہیں ہوتا، گھر میں پڑھ لی، توفیق ہوئی مسجد میں چلے گئے، وہاں بھی کوئی خرچ۔ لیکن جہاں مال خرچ کرنا پڑتا اصل تو پھر وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ تسلیم ہے کہ نہیں۔ الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین۔ اور طالب علم میں عربی میں بات میں الفاظ کم ہوتے ہیں، مفہوم زیادہ ہوتا ہے، کہ انسان تسلیم تب ہوگا، اس کا سر تبھی اس کے سامنے جھکے گا جب اس کی ذات پر یقین ہوگا۔ اگر ہمارا یقین ہے کہ خدا ہر جگہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ یقین ہونا چاہیے، تو پھر انسان تنے تنہا بھی ہو تو کبھی جرم نہیں کرے گا۔ ہم گناہ کیوں کر بیٹھتے ہیں؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کوئی غلط حرکت، کوئی غلط لفظ میری زبان سے نہ نکلے، جو کہ اتنی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، اور اگر اکیلا ہوں پتہ نہیں کیا کیا الفاظ میری زبان سے ادا ہو جائیں، کیوں؟ یقین نہیں ہوتا۔ ہم کبھی سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ کہیں اور متوجہ ہو، میری طرف متوجہ نہ ہو، کسی اور کی بات سن رہا ہو میری بات نہ سن رہا ہو، کسی اور کو دیکھ رہا ہو مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ لیکن اگر یقین ہو، انشاءاللہ یہ نہج البلاغہ سے آئیں گی یہ باتیں، کہ میں کہیں بھی ہوں خدا سے نہیں چھپ سکتا، دنیا کے قانون کی نظروں سے چھپ سکتا ہوں، پولیس سے، فوج سے،
یعنی سارے جتنے بھی یہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے ہم چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے کون چھپے؟ وہ جو ہماری نظروں کو جانتا ہے. لا تدرک الابصار وهو یدرک الابصار. اے اللہ تجھے ہماری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی. قرآن ہے کہ تم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے, تمہاری آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی, مگر اللہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے. تو مولا فرما رہے ہیں کہ تسلیم ہو یقین, تسلیم ہے یقین. جب انسان کو یقین ہوگا کہ میں خدا سے چھپ نہیں سکتا ہوں, پروردگار ہر جگہ مجھے دیکھ رہا ہے, ہر جگہ سن رہا ہے, میرے تو جو ذہن میں خیالات ابھر رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے, اور ان خیالات کو بھی جانتا ہے جو ابھی میں خود نہیں جانتا کہ یہ خیال کب میرے ذہن میں آئے گا, پروردگار کے علم میں ہے. تو جب اتنا یقین ہوگا تو خود بخود اس کی عظمت کے سامنے اسلام کا سر, انسان کا سر جھک جائے گا. اور فرماتے ہیں بل یقین ہوا تصدیق. جب یقین کی منزل پہ آتا ہے انسان تو فوراً تصدیق کرتا ہے. یہ کفار و مشرکین کیوں نہیں تصدیق کرتے تھے؟ حضور کو صادق بھی مانتے تھے, امین بھی مانتے تھے, مگر جو عقیدہ رسول خدا دے رہے تھے اس کی تصدیق نہیں کرتے تھے کیونکہ منزل یقین پر نہیں تھے. اور مشرکوں کو کیا کہیں ہم, وہاں تو ایسے مسلمان تھے روزانہ رسول اللہ کے ساتھ علی ابن ابی طالب کو دیکھتے تھے, امیر المومنین کے فضائل سنتے تھے, امیر المومنین کی اسلام کے لیے انسانوں کے لیے خدمات کو دیکھتے تھے, مگر یقین نہیں تھا, اس لیے ان کی ولایت کے سامنے تسلیم بھی نہیں ہوئی. تسلیم بھی انسان ہوتا ہے یقین کے ساتھ, اور جب یقین آ جاتا ہے تو فوراً تصدیق کر دیتا. الیقین والتصدیق والتصدیق هو الاقرار. یہ چند جملے اگر سب یاد کر لیں بہت مفید ہیں. التصدیق هو الاقرار, کہ جیسے ہی تصدیق کرتا ہے, دل سے ہوتی ہے تصدیق, جیسے ہی انسان پروردگار عالم کی, اسلام کی حقانیت کی تصدیق کرتا ہے فوراً اقرار کرتا ہے. جیسے ہی مانتا تھا دل کہ واقعی محمد مصطفیٰ کا کوئی خالق ہے جس نے ان کو نبی بنا کے بھیجا, یہ اس کے رسول ہیں جو دین لے کے آئے, فوراً لوگ اقرار کر لیتے, کلمہ توحید پڑھ لیتے. اچھا اقرار کس لیے ہے؟ اصل منزل اب آ رہی ہے. اقرار کس لیے ہے کہ بس مان لیا, دل سے تصدیق کر دی, زبان سے اقرار کر دیا بس؟ فرمایا نہیں, الاقرار هو الادا. جب اقرار کیا ہے تو اس کی کچھ لوازمات ہیں جن کو ادا کرنا ہے. ایسے ہی تھوڑی ہے کہ اللہ نے کہا بھائی مجھے مان لو اور وہ کہہ کے ہمیں چھوڑ دیا. محمد کو رسول مان لو, مان لیا, پھر چھوڑ دیا. امیر المومنین سے لے کے حضرت حجت تک کی امامت کو مان لو, مان لیا, چھوڑ دے گا؟ ورنہ الاقرار هو الادا, تمہارے سے کام لینا ہے. اقرار, جب انسان اقرار کرتا ہے تو کس چیز کا اقرار کرتا ہے؟ صرف ذات کا اقرار نہیں کہ آپ کی ذات کو بھی مان رہے ہیں اور آپ کے احکام کو بھی مانیں گے. تو انسان آتا ہے ادا کی منزل پر, بل ادا هو العمل. اور امیر المومنین فرماتا ہے ادا جو ہے, ادا کس چیز کا نام ہے؟ وہ تمہارے عمل کا نام ہے. یعنی اسلام سے شروع ہوئے, اسلام ہو التسلیم, التسلیم ہو الیقین, والیقین ہو التصدیق, التصدیق ہو الاقرار, الاقرار ہو الادا, الادا ہو العمل. بات آگے کہاں ٹھہری؟ اعمال صالحہ پر. سارے دین کا خلاصہ کیا بنا؟ کہ انسان عمل کرے, عمل. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اب یہ ریاضی والا اصول بن گیا نا جی, اے پلس بی, اے از اکول ٹو بی, بی پلس از اکول ٹو سی سے بناتے چلے جائیں تو نتیجہ نکلے گا الاسلام از اکول ٹو عمل. اسلام جو ہے وہ لب لباب ہے اعمال کا. وہی دو باتیں آ جاتی ہیں جو قرآن نے کہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اسلام وہی ایمان ہے, اور ایمان کا مقصد یہی ہے کہ انسان کو اعمال صالحہ کی منزل پر لے آئے. سارا خلاصہ اسلام ہو, ایمان یہی بنتا ہے کہ انسان بے عمل زندگی نہ گزارے. اعمال بھی اپنی مرضی کا نہیں, اعمال اعمال صالح ہونے چاہیے جو خداوند عالم نے فرمایا ہے, جو اس کے نبی نے پہنچایا ہے, جو ائمہ طاہرین نے جس دین کو بچایا ہے, وہ سارے کا سارا دین جو ہے وہ اعمال صالح
عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ. جو مرد و عورت اعمال صالح کرے بشرطے کہ ایمان رکھتا ہو، بنیاد ایمان ہے، اور ایمان کی بنیاد پر جب اعمال صالح انجام دے گا تو خدا فرماتا ہے اس کو ہم پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے. دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی ہے. آپ دیکھ لیں جو لوگ مومن ہیں اور متقی پرہیزگار ہیں، حرام سے بچایا ہے، واجبات ادا کیا ہے، لوگ ان کی کتنی عزت کرتے ہیں، انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ پاک صاف لوگ ہیں، اور وہ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں. جس نے نماز پڑھنی ہے، 5 نمازیں دن میں پڑھنی ہے، وہ اپنا بدن بھی پاک رکھتا ہے، اپنے کپڑے بھی پاک رکھتا ہے. جو خوف خدا رکھتا ہے اپنے مال کو بھی پاک کرتا ہے، اپنے پیٹ کو بھی حرام سے پاک رکھتا ہے. تو پاک و پاکیزہ زندگی اس دنیا میں بھی اور یقیناً آخرت. اور فرمایا جو بھی اعمال اس نے کیے ہوں گے نا، اس کا اجر اس سے کہیں زیادہ بڑھ کے دیں گے. یہ اسلام جو ہے انسان کو عمل کی منزل پہ لانا، اور سارے عقائد کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان ایک باعمل انسان بنے، اور اسی کو متقی کہا گیا ہے، اسی کو پرہیزگار کہا گیا ہے. اسی کے لیے آخرت کی ساری نعمتیں ہیں. آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور یقیناً ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، جتنے مقامات اخروی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے رکھے. متقی بندے میرے مہمان ہوں گے. ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اور کہیں فرماتا ہے کہ یہ متقین قیامت کے دن میرے مہمان ہوں گے. اور فرماتا ہے ازلفت الجنۃ للمتقین، جنت متقین کے قدموں میں کھینچ کے لائی جائے گی. متقی بیچارے کو چل کے نہیں جانا پڑے گا جنت کی طرف، جنت بڑھ کے آئے گی. خود متقی جہاں بھی کھڑا ہوگا کہ لے میں تیرے پاس آ گئی. یہ سارے مقامات اللہ تعالیٰ نے اہل تقویٰ کے لیے دیے ہیں کہ جو مومن، جو مسلمان متقی پرہیزگار ہے. سارے انبیاء کا مقصد، سارے ائمہ کا مقصد یہی ہے کہ ہم متقی بن جائیں. اور اسی نہج البلاغہ میں جو متقین کے اوصاف مولا نے بیان فرمائے ہیں، خود مولائے متقیان، خود امام المتقین، جو اوصاف بیان فرمائے وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور پھر سب سے بڑھ کے بعد میں آپ کو ایک بس آخری جملہ عرض کروں اور زحمت تمام کہ متقی بننا ہے. دیکھیں ایک حضور کی حدیث بھی ہے، مولا کا بھی اس میں ہے ایک جملہ. اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ متقی بنو، اعمال صالح بجا لاؤ، تقوی اختیار کرو اور ہماری مدد کرو. جیسے ماہ شعبان گزری ہے، حضور نے فرمایا شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، اعینونی فیہ، اس مہینے میں میری مدد کرو. آپ سب سمجھتے ہیں، اعینونی فیہ، اس ماہ شعبان میں میری مدد کرو، بورع و اجتہاد، زہد و تقوی کے ذریعے سے. ورع یعنی وہی تقوی، اللہ سے ڈرنا. اجتہاد یعنی کوشش کرنا، محنت کرنا، خوب عبادات کرو، توبہ استغفار کرو، حرام سے بچو. اسی نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا خط ہے اپنے ایک گورنر کا نام، اس میں بھی مولا کا یہی جملہ ہے کہ میں تمہارا امام ہوں، تم تقوی میں علی نہیں بن سکتے، مگر اعینونی بورع و اجتہاد، مگر میری مدد کرو. یہ مدد کیا ہے؟ ہم اس معنی میں نہیں لیتے، ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں. آپ کو میں جو سمجھاؤں اس کا معنی یہ بنتا ہے، یہ میری سمجھ ہے، آپ خود بھی اس پہ کوشش کر سکتے کہ ہم نے جو اتنی محنت کر کے اس پیغام الہی کو تم تک پہنچایا ہے، اس کو عمل کر کے ہمارے اس زحمت، میں کہہ رہا ہوں ان کی زحمتوں کی، ان کی کوششوں کی قدردانی کرو. یہ مدد کیا ہے؟ ایک تو امداد ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں، وہ ایسی امداد تھوڑی مانگ رہے ہیں. علماء نے اس پہ بڑی گفتگو فرمائی ہے، وہ اپنی جگہ پہ خود بہت بڑی یعنی کہ ایک مفہوم رکھنے والی باتیں ہیں. لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئینونی کا معنی یہ ہے کہ بھائی ہم نے اتنی محنت کس لیے کی ہے. حضور کی زحمتیں دیکھ رہے ہیں، حضور کہتے ہیں کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا. اور ائمہ طاہرین پر تو جو مشکلات آئی ہیں وہ آپ کے سامنے. اتنی محنتیں جو کی ہیں کس کے لیے کی ہیں؟ یہ سارا دین شریعت جو بچائی ہے یہ بچائی تمہارے لیے. ہم میدان جہاد میں مدد نہیں
مانگ رہے، ہم یہ مدد مانگ رہے ہیں تم عمل کرو تاکہ ہماری زحمتوں کی تم قدردانی کر سکو۔ میں تو یہی سمجھا ہوں، آپ کچھ اور سمجھے ہو تو مجھے کل بتا دیں۔ اور پھر انسان غور کرے کہ جس کربلا والے حسین نے اتنی محنتیں کی، کس کے لیے سید الشہداء نے اتنی مصیبتیں اٹھائی، مدینہ چھوڑ رہے ہیں، کربلا آ رہے ہیں، گرمی کا موسم، سفر کا سفر کرتے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگ مدینے میں موجود تھے، بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے موجود تھے، بڑے بڑے خلفاء کے بیٹے موجود تھے، کوئی نہیں اٹھا ہے یزید کے کہنے پر۔ جب یزید کہہ رہا ہے کوئی اسلام نہیں آیا تھا، کوئی وحی نہیں آئی تھی، لعبت بنو ہاشم بالملک، بنی ہاشم نے فقط حکومت حاصل کرنی تھی، جس کے لیے محمد مصطفیٰ نے وحی اور دین کا ڈھونگ رچایا، نعوذ باللہ۔ کون اٹھے؟ حسین ابن علی، وارث رسول، وارث علی ابن ابی طالب، وارث امام حسن مجتبیٰ، وارث دین۔ کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے، اس کو ہم بچائیں گے تاکہ قیامت تک کے لوگوں تک اللہ کا یہ دین پہنچ جائے۔ امام حسین بھی کہہ رہے ہوں گے آئینونی، میری مدد کرو، میں نے اتنی قربانی کس کے لیے دی تھی، اتنی قربانی دے کے میں نے تو اس دین کے لیے اپنا اکبر جیسا بیٹا شہید کر دیا۔ کوئی معمولی بات ہے؟ جس کا علی اکبر جیسا جوان بیٹا ہو، آج بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، فلسطین بیچارہ مر رہا ہے، کوئی مالی امداد دینے کو تیار نہیں ہے، ان کے اپنے ہم مذہب لوگ ان کی مالی امداد کرنے کو تیار نہیں ہیں، مگر حسین ابن علی نے علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر دیا، عباس جیسا جری بھائی شہید کرا دیا، قاسم جیسے بھتیجے کی لاش کے ٹکڑے چن رہے سے ہم شہداء۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں مصائب کی انتہا ہے کہ 6 ماہ کا بچہ مولا ہاتھوں پہ لے کے کھڑے ہیں، اور آپ کی زحمت تمام کرو، شاید ایک آنسو ہماری آنکھوں سے نکل آئے۔ علی اکبر شہید ہوئے، مولا نے ہمیں یاد نہیں کیا ہوگا مگر لفظوں میں یاد نہیں کیا۔ عباس کے سرہانے پہنچے ہیں، مولا نے کوئی پیغام ہم تک نہیں بھیجا ہے، قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو چنا ہے میرے مولا نے بیٹھ کر، مگر ہمیں پیغام نہیں بھیجا۔ اللہ جانے علی اصغر کی شہادت کتنی عظیم تھی۔ علی اصغر کا بدن اطہر ہاتھوں پہ اٹھایا ہوا ہے اور فرما رہے ہیں سجاد بیٹا جا کے میرے شیعوں کو کہنا لے تقوم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی بطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے میرے شیعوں، کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں اصغر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا، مگر انہوں نے رحم کھانے سے انکار کر دیا تھا۔ عزیزوں، جس نے ہمیشہ دنیا میں سب کو دیا ہو، کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا ہو، اگر اسے کچھ مانگنا پڑ جائے، اور پھر پانی جیسی چیز، پانی جیسی چیز مانگنے میں شرم نہیں ہے۔ بچہ اپنے باپ کو کوئی کام نہیں کہہ سکتا مگر پانی کا سوال کر سکتا ہے کہ بابا مجھے پانی پلا دو، مگر یہاں حسین جیسا مظلوم جس کی ماں کے حق مہر میں ساری دنیا کا پانی ہے، جس کریم حسین نے صحرا میں پانی ملا کے اپنے لشکر کو پیاسا رکھا مگر ہر کے لشکر کو پیاسا نہیں رہنے دیا، ہر کے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ وہ عاشور کے دن 6 ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے اور کہہ رہے کاش تم ہوتے اور دیکھتے میں نے کیسے اصغر کے لیے پانی مانگا۔ پروردگار اس ذکر کو قبول فرما، ہمیں توفیق عنایت فرما کہ اس ماہ صیام میں زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کر سکے، اپنے گناہوں کو مٹا سکے، اور انشاءاللہ امیر المومنین کے کلام سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے عقائد درست ہو جائیں اور انشاءاللہ ہمارے اعمال بھی اعمال صالح بن جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا کریم پروردگار حضرت محمد و آل محمد، جتنے مومنین مومنات رحلت پا چکے ہیں سب کی مغفرت، جو بیمار ہیں خصوصاً کوثر شاہ صاحب ہیں، رانا صادق صاحب ہیں، اور بھی بہت سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کامل عاجلہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی زحمات کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم، جو مومنین بے گناہ اسیر ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا فرما، جو مالی مشکلات میں ان کی مشکلات کو دور فرما، دیگر مشکلات ہیں سب مشکلات کو دور فرما، ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما، ہمیں ظالموں و غاصبوں سے نجات عطا فرما، ہمارے آقا ہمارے مولا ہمارے ولی نعمت حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ان کے وسیلے سے ہماری دنیا آخرت کی مشکلات کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا